اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے. ہمارے لوگ وہاں جائیں گے, وہاں کاروبار بھی کریں گے. اگر اسرائیل کو کسی طریقے سے زیر کرنا ہے, مسلمانوں کو وہاں آباد کیا جائے. ہوم آفس کو اختیارات گورنمنٹ آف برطانیہ نے دیے ہیں. جو ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو مشورے دیتے ہیں کہ یہ کاغذات آپ نے بنانے ہیں. سہانے خواب دکھا کر تو اس کا کیس لے لیتے ہیں. جب چیک کیے انہوں نے تو پتہ چلا کہ وہ تو سلسٹر ہے ہی نہیں. اسلام آباد میں ایک ایس پی نے خودکشی کی ہے. تحقیقات ہو تو پتہ چلے گا یہ مرڈر ہے یا خودکشی ہے. کہ اس کو کوئی کال آئی ہے کسی آدمی کی اور اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کیا, اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید عابد کاظمی. آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہم نے 3 چیزوں پر بات کرنی ہے. ایک تو جو نیا پاسپورٹ ڈیزائن ہو رہا ہے پاکستان میں اس پر بات ہوگی. ایک یہاں برطانیہ میں جو جعلی ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں سلسٹر امیگریشن کے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن IAA کو اختیارات مل گئے ہیں, اس پر بات ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو پولیس افیسر جو پاکستان میں اسلام آباد میں جس نے خودکشی کی ہے, جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس پر بات کریں گے کہ وہ خودکشی ہے یا قتل ہے, کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاسپورٹ ڈیزائن کیا جا رہا ہے نیا, اس کی کیا سٹوری ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے ذہنی طور پر, اور جو وعدے معاہدوں میں اس پر اب اس کو عملی شکل دینی ہے. اور عملی شکل کیسے دینی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو پاسپورٹ ڈیزائن کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاسپورٹ پر واضح طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ پاسپورٹ ہولڈر اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک میں جا سکتا ہے, اور اسرائیل کے لیے یہ پاسپورٹ استعمال نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے پاکستانی شہری جتنے بھی ہیں اسرائیل اس پاسپورٹ پر نہیں جاتے اور نہ وہاں کام کر سکتے ہیں اور نہ وہاں رہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کیا گیا ہے کہ اس میں جو ڈیزائننگ ہوگی اس میں یہ آپشن جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. آپشن ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے لاجک بتائی ہے, انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر اسرائیل میں ہمارے پاکستانی یا مسلمان نہیں جائیں گے تو وہاں آبادی انہی لوگوں کی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور ہمارے لوگ وہاں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے, اور یہ ایک وہ مضبوط ریاست ان کی صرف مسلمانوں کے علاوہ جو ہیں وہ اکثریت میں ہو جائیں گے. لہٰذا اس کے لیے بہتر ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ پاسپورٹ کی یہ شیک جو ہے یہ جو کہ وہاں پاکستانی نہیں جا سکتے اس پاسپورٹ رکھنے والے, تو وہ شک جب ختم کر دیں گے تو ہمارے لوگ وہاں جائیں گے, وہاں کاروبار بھی کریں گے, محنت بھی کریں گے, مزدوری بھی کریں گے, اور پھر وہاں آباد بھی ہوں گے. اور اس طرح کچھ عرصے کے بعد ہمارے لوگوں کی بھی آبادی وہاں بڑھ جائے گی, تو وہ وہاں کی سیاست میں بھی انٹر ہو کر تو وہاں یہ ساری چیزیں ان کی آبادی کا تناسب آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا, اور اس طرح یہ ہم اس ایریے کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو یہ ایک پالیسی کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا تھیم ہے کہ آنے والے دور میں اگر اسرائیل کو کسی طریقے سے زیر کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ مسلمانوں کو وہاں آباد کیا جائے اور وہاں ان کی اکثریت بڑھ جائے, انہی کے یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ملا کر, کیونکہ اسرائیل ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے آگے ہیں, اور سب سے آگے جب پہنچ گیا ہے تو اس کو اور کسی طریقے سے زیر کرنا مشکل ہے, لہٰذا اس کا یہ طریقہ اپنایا گیا ہے. اب جو پاسپورٹ کی ڈیزائننگ کی جا رہی ہے, اور چینجنگ تو ہو یا نہ ہو یا ڈیجیٹل ہو یا نہ ہو, لیکن اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہی ہوگی کہ یہ آپشن ختم کر دیا جائے گا. یہ بڑے معتبر جو لوگ ہیں جو وہاں پالیسی ساز ہیں ان میں سے کسی بندے نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ اصل یہ مقصد ہے, تو جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. ابھی تک تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے اس پر نام نہیں لیا, یہ کیونکہ اطلاعات ملی ہے تو میں نے مناسب سمجھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو اگر یہ رک جاتا ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں رکتا یہ جاتا ہے تو پھر یہ تشویش ہے تمام ان شہریوں کے لیے, اور جو لوگ جنہوں نے یہ اس وقت پابندی لگائی تھی ان کے لیے بھی, ان کی پارٹی پالیسیز کے حوالے سے اور جتنی بھی پالیسیز پاکستان کی اس حوالے سے یہ تشویشناک صورتحال ہوگی. لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں اصل چینجنگ کیا لائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں ہوم آفس کو اختیارات گورنمنٹ آف برطانیہ نے دیے ہیں کہ جو لوگ یہاں سلسٹر اور ایڈوائزر بھی بنے ہوئے ہیں, اس میں کے لیے باقاعدہ طور پر سلسٹر ہونا یہاں کے رول کے مطابق ضروری ہے, اور وہی یہ کام لیگلی کر سکتے ہیں کہ کسی کے کیس ہو, کلائنٹ
کا کیونکہ اس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور ان کے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے اور وہ فارم ان کے کیسز لے سکتی ہے. لیکن دیکھا گیا کہ برطانیہ بھر میں بے شمار ایسے ایڈوائزر جو اس امیگریشن کے حوالے سے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، وہ بغیر کسی سلسٹر کے، بغیر کسی لائسنس کے وہ بیٹھ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو مشورے دیتے ہیں. یہاں اسٹوڈنٹ اور دوسرے جتنے بھی لوگ آتے ہیں کسی اور ویزے پر کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ پاکستان نہیں جا سکتے، وزٹر کہیں آتے ہیں، اور جو وہ پاکستان جانے کے لیے اپنا کیا مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے یہاں رکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو کیونکہ قوانین کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، جو سلسٹر باقاعدہ ہوتے ہیں، انہیں تو قوانین کا پتہ ہے، وہ قوانین کا احترام کرتے ہیں اور کیس تب لیتے ہیں، دیکھ سن کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ جینون ہے، اس کا کیس لینا چاہیے یا نہیں. لیکن جو ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو مشورے دیتے ہیں کہ یہ کاغذات آپ نے بنانے ہیں تاکہ آپ کا اسائلم کیس ہو جائے. جب اسائلم کیس ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ یہاں رہنے کے قابل ہو جائیں گے اور اس طرح اتنے فائدے ہوں گے ہر چیز. یعنی اس کو سہانے خواب دکھا کر تو اس کا کیس لے لیتے ہیں اور اپنی فیس تھوڑی سی لینے کے لیے اس بندے کو مختلف مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام سروے جب ہوا، جب جن لوگوں نے اسائلم کلیم کیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے سال اور اس سال بھی اگر دیکھا جائے تو کافی تعداد میں پاکستانی جو ہیں خصوصاً انہوں نے اسائلم کے کیس اپلائی کیے ہیں. کوئی وزٹر تھے، اسٹوڈنٹ تھے یا ورک پرمٹ پر جو لوگ آئے تھے تو یہاں آ کر ان کو جاب نہیں ملی اور پیچھے جمع پونجی ان کی ختم ہو گئی، جتنے بھی تھے وہ بیچ بٹا کر کشتیاں جلا کر یہاں آ چکے تھے. تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کہیں یہاں پناہ کی درخواست دیں. تو اس کے لیے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں لوگوں نے مشورہ دیا، فلاں نے جب نام انہوں نے لیے تو وہ جب چیک کیے انہوں نے تو پتہ چلا کہ وہ تو سلسٹر ہیں ہی نہیں. تو ایڈوائزری کے نام پر لوگوں نے یہاں سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، آفس بھی بنائے ہوئے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہوتے نہیں ہیں اور اسی طرح لوگوں کو مشورہ دے کر تو لوگ بھی پیسوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور ادھر جو ہے اس ملک میں اللیگل لوگوں کو کروا کر ان کے کیسز لے کر تو اپنے وہ فائدے، تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں. اور یہاں اس ملک میں اسائلم کے کیسز بھی اسی وجہ سے کافی تعداد میں بڑھ چکے ہیں. تو جب انہوں نے سروے کر کے پتہ کیا کہ کس وجہ سے بڑھے ہیں تو مین جو جڑ تھی وہ تھے جو ایڈوائزر بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کو ایڈوائز کرتے تھے اور بھاری پیسے لیتے تھے. اسی سلسلے میں 3-4 لوگوں پر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے. تو ان سے ان کی جائیداد جب چیک کی گئی کہ تو بھاری رقوم انہوں نے اسی مد میں لی ہوئی تھی. اب ان کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کا جو جعلی ایڈوائزر بنے گا ان کو 15,000 پاؤنڈ کا جرمانہ فوری طور پر ہوگا. اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، ان کی پراپرٹیز منجمد ہوں گی. تو اس سلسلے میں جو بندے ابھی انہوں نے اسی سلسلے میں جن پر کریک ڈاؤن کیا ہے ان سے پتہ چلا ہے کہ ایک بندے کے پاس 5 لاکھ جو پاؤنڈ تھے وہ اس نے اسی مد میں کمائے ہیں لوگوں سے، اور دوسرے نے کوئی 3 ملین تک کمائے ہیں. تو ان کی جائیدادیں وغیرہ کا سارا حساب کتاب لے کر تو ان کو منجمد کریں گے اور یہ ساری کریں گے. اس کے لیے ہوم آفس نے باقاعدہ طور پر IAA کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کہا ہے. جو بھی لوگ اس طرح کے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی IAA سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں اور ایویڈنس دیں تاکہ وہ تحقیقات کی جائے کہ اس سے پہلے بھی اگر کسی نے کوئی اس معاملے میں کسی نے لوٹا ہے کسی سے تو اس کی بھی انکوائری ہوگی اور اس کو بھی اس کٹہرے میں لایا جائے گا. تیسری بات ہم نے شیئر کرنی تھی جو اسلام آباد میں ایک SP لیول کا بندہ جس نے خودکشی کی ہے. ابتدائی طور پر تو یہی بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے گا یہ مرڈر ہے یا خودکشی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے خودکشیاں سامنے آ چکی ہیں بڑے بڑے افیسروں کی اور اس کا پتہ نہیں چل سکا. یہ ایک سامنے واقعہ ہوا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، میڈیا بھی ہائی لائٹ کر چکا ہے اس کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ اس قسم کا افیسر جو اتنی محنت کے بعد جا کر افیسر بنتا ہے اور اس نے کورس بھی باہر کیے ہوں، پھر اس کی 2-3 سال پہلے شادی ہوتی ہے، پھر اس کی بچی ہے سال کی، اور یہ ساری چیزیں دیکھ سن کر تو جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ افیسر ہو یا کوئی بھی ہو جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ ان بچوں کے لیے اس کا جینا ضروری ہوتا ہے. اور کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جان ختم کر دے. اور خصوصاً جو لوگ باشعور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائیں، لیکن وہ اپنی جان کی حفاظت خود کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک اتنا پڑھا لکھا افیسر، نوجوان، خوبصورت، وہ خودکشی کر لے. اور اس میں ضروری ہے کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جو میں نے
پتہ کیا ہے وہاں، کیونکہ ہمارے رپورٹر بھی ہیں پاکستان اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی یہ اس آفیسر نے ٹریننگ کے لیے امریکہ بھی جانا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی کال آئی ہے کسی آدمی کی اور اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کیا، اس کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ اپنے آپ کو گولی ماری ہے، لیکن احساس تسلیم نہیں کر رہا ہے ذہن، اور یہ اگر تحقیقات ہو تو مرڈر ہوگا کیا، یا کسی ساتھی نے اس کو کیا ہیٹی کیا، یا جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا اس کی تحقیقات ہوں گی۔ ابھی قبل از وقت ہوگا بتانا کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ شکوک و شبہات جو ہیں، تشویش ہے جو لوگوں کو وہ یہی ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہو سکتی، یہ مرڈر ہوگا، اور اس کے لیے تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر خودکشی ہے تو خودکشی ہوئی کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کو سامنے لانا چاہیے۔ اگر خودکشی نہیں ہے، مرڈر ہے، تو ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے کہ اس قسم کے آفیسر کو فوری طور پر ختم کرنا اور اس کی جان لے لینا، کیا یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ تو اسی طرح بے شمار جو چیزیں ہیں پچھلے دنوں میں چلی ہیں، جس طرح لبیک کے حوالے سے مرید کے میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے، پھر آزاد کشمیر میں جو کچھ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہوا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کافی پریشان ہیں اس حوالے سے کہ فورسز کو کہاں استعمال کیا گیا، کیوں اسلام آباد کی پولیس کو کیوں مختلف جگہوں پر پنجاب میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی استعمال کیا گیا۔ یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ لائیو براڈ جب کرتے ہیں تو وہاں پورے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپی ممالک میں اور برطانیہ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لائیو براڈ میں میرے ساتھ آتے ہیں اور وہاں اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیالات کو سن کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اوورسیز پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی کاروائیاں دیکھ کر کتنے پریشان ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی ہے، ریگولر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس طرح کی معلومات جتنی بھی ہوتی ہیں، اہم معلومات ہوتی ہیں، لوگوں کو فیکٹ جاننا ضروری ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ 3 ایسی چیزیں جو پاکستان، برطانیہ اور پوری دنیا کے حوالے سے ہوں، وہ آپ سے ڈیلی کی بنیاد پر شیئر کروں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ کل انشاءاللہ کسی اہم ایشوز پر دوبارہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔